نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک بتایا تھا، یہود کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک۔ اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے کچھ پس منظر کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود قوم کو دیگر اقوام پر فضیلت دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا کہ اس کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کریں، یعنی اس کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن یہود نے اپنی جانوں کے سودے کی شق کو فراموش کر دیا اور صرف فضیلت دیے جانے کا وعدہ یاد رکھا، اور اس فضیلت والے ذہن کے ساتھ انہوں نے ساری دنیا کے خلاف نفرت و حقارت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہود صرف یہود خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، باقی ساری انسانیت ان کے سامنے ہیچ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک خدا بھی تراش لیا جو محض الہی تھا۔ انہوں نے عہد عتیق میں سودے سے جو یہ سودے کی شرط تھی، جانوں کے سودے کی شرط تھی، اس کو خارج کر کے ایک نئی تورات مرتب کی، اپنی مرضی کے مسیح کی دعا کرنے لگے، اپنی مرضی کے مسیح کے نزول کے لیے اللہ سے التجا کی، اور جب وہ آ گیا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے صلیب پر چڑھانے کے لیے بہتان ترازی کی، یہاں تک کہ خود حواری بھی اس مسیح کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر ان کے ساتھ وہ تعلیمات منسوب کر دیں جو حق و صداقت کے اساسی تصور ہی کے منافی تھیں۔ اس طرح دین عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا دین عیسیٰ پر قائم ہونے کے بجائے پال کے خیالات سے، پھوٹا پال جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں کے پیچھے تلوار لے کر پھرتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کا سب سے بڑا علم بردار بن گیا۔ اس کی ساری کارگزاری اس یہودی ذہن کی پیداوار تھی جس نے اپنے وطن، اپنے مذہب، اپنی قوم، یہاں تک کہ اپنے یروشلم کو بھی تہس نہس کر دیا، لیکن اس خیال باطل سے باز نہ آیا۔ دنیا پر بادشاہت کا حق اسے اور صرف اسے ہی حاصل ہے، اس کے لیے وہ جو بھی کرے وہ بالکل جائز ہے، یعنی وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ ظہور اسلام کے زمانے تک یہود جو اقصائے عالم میں منتشر اور آوارہ ہو چکے تھے، سود در سود تجارت، بردہ فروشی اور اپنے سازشی کردار کے ذریعے اپنی بستیاں جگہ جگہ تعمیر کر چکے تھے، ہر جگہ پر مقامی معیشت اور تجارت پر بھی چھا چکے تھے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو اندھیرے اور جہالت میں مبتلا رکھتے اور پھر ان کی بے بسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مقامی بدوؤں اور قریش عرب سے وہ اپنے اس رشتے کا اکثر اظہار کرتے جو اولاد ابراہیم ہونے کے باعث ان کا رشتہ قائم تھا۔ یہود حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی اولاد سے تھے، حضرت ہاجرہ کی اولاد سے تھے۔ یہود کے ذہن میں اپنی برتری کا خناس چونکہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے اس کے اظہار کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا، لیکن تعمیر بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں انجام پائی تھی، اس کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا، تو اس لیے انہوں نے بیت اللہ کا احترام نہ کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں انہوں نے یہ داستان گھڑ لی کہ وہ حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھیں، جنہیں بقول ان کے وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ایما پر بیٹے حضرت اسماعیل سمیت بے آب و گیا ریگستان میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ یہ داستان ان جعلی روایات کا حصہ ہے
جو یہودیوں نے اپنی مخصوص ذہنیت کے تحت اپنی الہامی کتابوں میں اضافوں کے ذریعے شامل کر دی تھی، اور یہ بات میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ اقساط میں بیان کر چکا ہوں۔ حالانکہ مسئلہ وراثت کی روح سے اس زمانے کے رواج کے مطابق بھی لونڈی اور اس کی اولاد وراثت میں کوئی حق نہیں رکھتی تھی، جو خود اس دلیل کا جواب ہے۔ بالفرض اگر حضرت ہاجرہ لونڈی ہی ہوتی تو ان سے نجات پانے کے لیے حضرت سارہ کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان لوگوں نے یہی کچھ نہیں کر لیا، بلکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں اور بھی جو کچھ درج ہے وہ اتنا شرمناک ہے کہ اس کا تصور بھی ایک برگزیدہ نبی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تہمتوں سے پاک کیا اور مینارہ نور قرار دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہود تورات کی ان آیات کی روح سے جو انہوں نے مخصوص مقصد کے تحت حذف کر دی تھی، جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد اسماعیل سے ہی ظہور ہوگا، جس کی پیش بندی کے لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ پر بہتان باندھے، حضرت اسحاق کی حضرت اسماعیل پر فضیلت اور برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ تاہم وہ قریش کو حضرت اسماعیل کی اولاد ماننے اور حضرت اسماعیل کے حضرت ابراہیم کا بیٹا ہونے سے انکاری نہیں تھے، یہ بات وہ مانتے تھے۔ چنانچہ وہ قریش سے ایک خاص تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جس مسیح کے ظہور کا وقت اب آ پہنچا تھا، اس کی آمد کی خبر بھی انہوں نے اپنے گرد و پیش خود پھیلا رکھی تھی۔ یہودیوں کے ستارہ شناس اور احبار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں بالخصوص منتظر تھے کہ اس ذات اطہر کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں تورات اور انجیل میں واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان پیغمبری کے ساتھ توحید کی دعوت دی، تو یہود و نصارہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر توجہ نہیں دی اور اپنی مرضی کا مسیح مانگتے رہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اولین تائید مکہ کے مشہور راہب ورقہ بن نوفل نے کی۔ غار حرا میں جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس وحی کے نزول کے بعد آپ جلال الہی کے اثرات سے گھبرا کر جب اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عبرانی زبان جانتے تھے، توریت اور انجیل کے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری کے باعث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پہلے ہی جانتے تھے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے واقعے کی تفصیل سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعتاً یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چند ایسے آثار کی نشاندہی بحیرہ نامی راہب نے بصرہ کے مقام پر اس وقت کر دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کے تجارتی سفر پر گئے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو راہب نے یہ بات نوٹ کی کہ اس درخت کی ٹہنیاں ان کی طرف جھکی جا رہی ہیں، شاخیں جھک گئی ہیں۔ تو بحیرہ نے جو ہی یہ منظر دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، آپ سے چند باتیں پوچھی اور آپ کو مقام نبوت پر فائز کیے جانے پر اپنے یقین کا اظہار کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے آپ کے چچا ابو طالب کو اس خدشے کا بھی اس نے اظہار کر دیا، مطلع کر دیا اس خدشے سے کہ یہودیوں کو اگر عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب اپنا سارا تجارتی سامان بس اونے پونے داموں میں فروخت کر کے مکہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بار بار خطاب کر کے انہیں اپنے احسانات اور اس عہد نامے کی شرائط یاد دلائیں اور اتباع رسول کا حکم دیا۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167۔ ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہودیوں کے سامنے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا اور ان کو عہد نامے کی شرائط یاد دلائیں، اور مؤخر الذکر آیت میں فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے اور رحم کرنے سے بھی کام لینے والا ہے۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیے رکھا جو انہوں نے اپنی کتب مقدسہ کے ساتھ رویہ رکھا ہوا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ کو امت رسول کے لیے آگاہی اور عبرت کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قوم سیرت یوسف کے حامل حق پرستوں کے ساتھ وہی سلوک کرنے والی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر بھائی کے ساتھ روا رکھا تھا، اور اسلام کے احسانات کا بدلہ بھی اسی بے وفائی، تنگ نظری اور جہالت کے ساتھ ادا کرنے والی ہے جس کا ارتکاب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شفقت اور عنایات کے جواب میں کیا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 تک یہود کی ذہنیت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ ترجمہ سنیے، فرمایا ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندوں کو لے آئے جو نہایت زور آور تھے اور وہ ہر طرف سے تمہارے ملک پر چھا گئے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا جو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا، تمہیں مال اور اولاد سے امداد دی، تمہاری تعداد بھی پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں گھس جائیں جس طرح پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے گا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنے سابق طرز عمل کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا اور عتاب کا اعادہ کریں گے۔ کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے پہلا سابقہ ہجرت کے بعد پڑا۔ مدینہ کے نواح میں یہودیوں کی بستیاں تھیں جو متعدد قلعوں کی صورت میں تعمیر ہوئی تھی۔ تجارت، سود اور طب پر یہودی چھائے ہوئے تھے۔ وہ بھاری شرح پر لوگوں کو سود پر قرضے دیتے اور پھر اس کی واپسی کے لیے مقروض کی کھال تک کھینچ لیا کرتے تھے۔ اپنی فطری شر انگیزی کے بلبوتے پر وہ مقامی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے، انہیں خوب لڑاتے اور اپنے خفیہ ایجنڈے کی تکمیل کرتے رہتے۔ تو لڑائی کی آڑ میں وہ ان سب کو قرض وغیرہ دیتے رہتے۔ جب اسلام نے اہل یثرب کے دلوں کو منور کیا، ان کی دیرینہ رنجشیں اور انتقام کا سلسلہ ختم کرایا، تو یہود کو اپنی سازشوں کے جال ٹوٹتے ہوئے نظر آئے۔ اہل مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور صرف 2 سال قبل ہی جنگ بعاث میں ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کر چکے تھے۔ اسلام کی بدولت یہ دونوں قبیلے آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس صورتحال پر یہودی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے لڑنے بھیڑنے اور باہمی رنجشوں کے ساتھ یہودیوں کا مفاد وابستہ چلا آ رہا تھا۔ اسلام تو چونکہ امن اور سلامتی کا علم بردار ہے، انسان کو اپنی صلاحیتیں مثبت اور تعمیری کام پر خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور تلقین کرتا رہتا ہے۔ اس لیے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں آ کر یہود کو بھی امن و سلامتی کے راستے پر لانے کی کوششیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو واضح خطوط پر منضبط کرنے کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں کا ایک مشترکہ اجلاس طلب فرمایا، اور اس میں ایک معاہدہ کیا گیا جس کو دونوں فریقوں نے منظور کیا۔ یہ معاہدہ سن 1 ہجری میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کی 7 شقیں تھیں۔ نمبر وار میں آپ کو وہ شقیں سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اب بھی جاری رہے گا۔ نمبر 2، یہود کو مکمل مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی امور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ مدینے کے اندر کشت و خون سب قوموں پر حرام ہوگا۔ نمبر 4، اگر دونوں فریقوں میں سے کسی ایک پر کوئی بیرونی قوت حملہ کر دے تو دونوں فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 5، اگر دشمن سے جنگ چھڑ جائے تو یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے۔ نمبر 6، یہودیوں کی دوست قوموں کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو یہودیوں کے ہیں۔ نمبر 7، اگر دونوں فریقوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ 7 شقیں اس معاہدے کی تھیں جو سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تمام قبائل کو جمع کر کے اور اہل مدینہ اور اپنے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے پر رفتہ رفتہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع نے بھی دستخط کر دیے، کیونکہ اس معاہدے کے اندر انہیں اپنی سلامتی اور فلاح و بہبود دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس طرح ایک مضبوط مشترکہ معاشرہ قائم ہو گیا۔ اب یہود بظاہر تو اس معاہدے سے مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن اندر سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ آگے یہود نے کیا حرکتیں کی وہ انشاءاللہ اگلی اقساط میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔